فرینڈشپ اور بیسٹ فرینڈشپ جو عورت اور مرد کے درمیان ہے نا, دس از اتنا بڑا فتنہ ہے نا, آپ یہ سوچ نہیں سکتے. لیکن شادی ہم نے اس سے نہیں کرنی جس سے ہماری وائب میچ ہوگی. یا مرد کی نظر میں ہونی چاہیے. وہ یہ ہے کہ جو واقعی میں مرد ہوتا ہے نا, وہ عورت کو نگاہ جھکا کے دیکھتا ہے. ایک سوال کہ خواتین کا اپنا آپ نے سنا ہوگا, اکثر اوقات کہتی ہیں انہیں ایک نقاب کا کہا جائے یا حجاب کا کہا جائے, دوپٹہ لینے کا کہا جائے, تو وہ اکثر ایک لفظ بولتی ہیں کہ جو حیا ہے مرد کی نظر میں ہونی چاہیے. خاتون جیسا مرضی لباس پہنے, چاہے ان کے ٹائٹ لباس ہو, جسم نظر آئے, مرد کو اس سے کیا ہے؟ اچھا یہ مزے کا سوال ہے اور بہت زیادہ ہوتا بھی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک عورت جو ہے نا, وہ اس کے اوپر جو ایک چیز ہے وہ جو خود کر سکتی ہے اپنی حفاظت کے لیے کہہ لیں, اپنی عزت کے لیے, یا اپنے اللہ سے جو اس کا ایک رشتہ ہے اس کے لیے, وہ خود کو کور کرے. ٹھیک ہے, اٹس اے تھنگ جو کہ ہمیں اسلام سے بھی ملتی ہے. ہمیں قرآن بھی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو کور کرو. سب سے بڑی بات کہ اسلام کہتا ہے, اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے. اپنی جو آئیڈینٹی ہے اس کو کس طرح سے آپ نے کور کرنا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم مردوں کو کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھو, اللہ کو یہ سسٹم پتا تھا کہ یہ دونوں جو جنسیں ہیں ان کی درمیان اٹریکشن ہے, اور جب اٹریکشن ہوتی ہے کہیں پہ تو وہاں پہ وہ ذرائع دیکھے جاتے ہیں, وہ چیزیں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو منیمائز کیا جائے چیز کو. تو عورت کے لیے کہ وہ اپنا حجاب, وہ جس طرح دوپٹہ لیتی ہے, جو بھی ہے اچھے طریقے سے لے, اور مرد کی آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے, اور مرد کے حقوں میں حیا ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات میں آپ کو فیکچوئل بتاتی ہوں, وہ یہ ہے کہ جو واقعی میں مرد ہوتا ہے نا, وہ عورت کو نگاہ جھکا کے دیکھتا ہے, چاہے وہ بازاری عورت ہو, چاہے وہ پردے دار عورت ہو. اینڈ آئی ہیو سین سچ کائنڈ آف میلس جو واقعی جن کی نگاہ میں حیا ہوتی ہے. اور میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو بظاہر بہت شریف بنے ہوئے ہوتے ہیں, بہت ڈیسنٹ لک دے رہے ہوتے ہیں, اور بڑا کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی حجاب میں ہو عورت یا اس کے بغیر ہو, اور وہ کس طرح کی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹپیکل مینٹیلٹی اندر سے وہی ہوتی ہے مرد کی. یہ بس کورز ہوتے ہیں کہ او ہو ہم تو ہائی فائی سیکٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں اس سے آج کل تو بہن بنا دیا جاتا ہے نا کہ بہن بنا دیا بس یہ سب سے بڑا ایک خطرہ ہے عورتوں کے لیے. مطلب آئی ڈونٹ بلیو, میں اس کو اسٹرکٹلی کنڈیم کرتی ہوں کہ یہ فرینڈشپ اور بیسٹ فرینڈشپ جو عورت اور مرد کے درمیان ہے نا, دس از اتنا بڑا فتنہ ہے نا, آپ یہ سوچ نہیں سکتے. یہ تباہی ہے. یہ بھی ٹریپ کرنے کا ایک آپ کے خیال سے ذریعہ ہے, ٹریپ کرنے کا ذریعہ. شیطان از دیئر. جب دو مرد اور عورت ہوتے ہیں تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے, اور مرد اور عورت کا رشتہ ہی اٹریکشن کا ہے, وہ ایک دوسرے کی ضرورت کا ہے. آپ کو مسئلہ بتائے کیا ہے طلحہ, مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ نہیں ہوتی کہ ہمارا لائف پارٹنر ہی بیسکلی ہمارا دوست ہوگا. ہم لائف پارٹنر میں ڈھونڈتے ہیں دولت مند شخص, اسٹیٹس والا شخص, اور دوست اور وہ انسان جس سے ہم نے دل کی بات کرنی ہے, جس سے ہم نے اپنی فیلنگس تھاٹس شیئر کرنی ہے, وہ ہم ڈھونڈیں گے کوئی اپنے جیسا جس کے ساتھ ہماری وائب میچ ہوگی. لیکن شادی ہم نے اس سے نہیں کرنی جس سے ہماری وائب میچ ہوگی. بالکل ایسے ہی یہ پرابلم ہے. اور شادی شدہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی بھی بہت بڑی وجہ یہ ہے. کیوں؟ کیونکہ شادی ہم کر لیتے ہیں اماں ابا کے کہنے پہ, شادی ہم کر لیتے ہیں مالی فائدے دیکھ کر, دوسری چیزیں دیکھ کر, اسٹیٹس, شکل صورت. لیکن کیونکہ جو اندر کی آپ کی ایک نیڈ ہے نا, وہ مینٹل سیٹسفیکشن جو آپ کو ملنی ہے, وہ کسی اپنے جیسے انسان کے ساتھ ہی ملنی ہے جس سے آپ کی وائب میچ ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. اور جب وہ نہیں ہوتا تو پھر آپ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, پھر آپ اس باؤنڈنگز نہیں بہت بنتی وہ جس طرح بننی چاہیے تھی. بالکل. دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ تو ہے ہی بہت خوبصورت. دنیا میں سب سے قریب رشتہ, سب سے پہلا رشتہ ہے ہی میاں بیوی کا, اور ہماری سوسائٹی میں اسی رشتے کو سب سے زیادہ ذلیل خوار کیا جاتا ہے, اسی کے اوپر سب سے زیادہ جھگڑے ہیں, اسی کے اوپر سب سے زیادہ اعتراضات ہیں. محبت کا تو کوئی کانسیپٹ ہمیں شادی کے حوالے سے نظر ہی نہیں آتا نا, نہ ہمارے ڈراموں میں, نہ ہمارے فلموں میں, نہ ہمارے شوز میں. مطلب محبت ہمارے لیے بس ایک وہ فلمی کہانی ہے جو دو لڑکا لڑکی, ہیر مجنوں لیلا, وہ سارے کریں گے, وہ محبت ہوگی. ہمارے اب دور میں محبت ختم ہو چکی ہے. آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں, میں شادی شدہ. ریلیشن شپ میں
استغفراللہ اس پہ میں کہنا چاہوں گی منگنی انگیجمنٹ نہیں, آئی ایم ایکسٹریملی سنگل. اور اس کی بہت بڑی ریزن آپ پوچھنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ آئی تھنک کہ جو انسان آپ کی زندگی میں آتا ہے نا وہ آپ اس کو پوری زندگی کے لیے ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہوتے ہو, اور آپ کو اس کے اندر کچھ چیزیں دیکھنی چاہیے جیسے اس کا کردار. میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کردار, اور میں لیک کرتی ہوں آج کل کے نوجوانوں میں جو مرد ہوتا ہے نا وہ کمٹمنٹ پوری کرتا ہے. خواتین کے لیے آج کل ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جہیز کا بڑا مسئلہ ہے. یا بہت آپ نے امپورٹنٹ چیز پہ بات کر دی ہے طلحہ, کیونکہ میں خود اس پہ بہت ووکل ہوں. جہیز ایک ایسی لعنت ہے جس نے ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا ہے. آپ دیکھیں غریب لوگوں کی بیٹیاں جو ہیں بیچاری وہ بوڑھی ہو رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جس کی آپ سوچیں 3 4 5 بیٹی ہیں وہ بیچارہ باپ تو مر جائے گا, وہ تو اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں. بیٹیاں رحمت تھیں لیکن ہمارے معاشرے نے اسے بوجھ بنا دیا. سوسائٹی نے انہیں بوجھ بنا دیا. اور کیوں؟ کیونکہ کوئی اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتا. اب اور میں پھر بتا دوں کہ جو آواز اٹھاتا ہے وہ سکون کی زندگی نہیں گزارتا, اس کے لیے بہت چیلنجز آتے ہیں. لائک آئی ایم دا پرسن, آئی ایم ووکل اینڈ آئی ٹک اے اسٹینڈ آن دس. میرا جب بھی کوئی پرپوزل آتا تھا تو میں نے شروع میں بتا دیتی تھی کہ میں کوئی یہ ٹپکل شادی کرنے, مہندیاں شہندیاں یہ فنکشن کرنے کے حق میں نہیں ہوں. اور مجھے مہندی برات ولیمہ آج کل تو یہ ولیمہ تو حلال ہے نا, ولیمہ تو سنت ہے. آج کل تو وہ ڈھولکی ہے کوئی, پھر میوزک نائٹ ہے, پتہ نہیں برائڈل شاورز ہو رہے ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے. لائک کیا چیز ہے شادی؟ سیکرڈ ریلیشن شپ ہے. شادی آپ 2 لوگوں نے کرنی ہے, 2 خاندانوں نے کرنی ہے, اور آپ دونوں لوگوں نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. لیکن ہم نے دکھاوا بنا دیا شادی کو. شادی آپ کے انر پیس کے لیے, آپ کے مینٹل پیس کے لیے. دکھاوے کے چکر میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ سب کچھ برباد کر دیتے ہیں. اور میں نے اس کے لیے اسٹینڈ لیا بہت سی جگہوں پر. لائک آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ کس کے لیے آپ امپورٹنٹ ہیں اور کس کے لیے مال امپورٹنٹ ہے. بالکل ایسے. لیکن اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, شروع میں تو یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے جہیز نہیں لینا, لڑکی چلے جاتی ہے, لیکن آگے جا کے پھر تانے دیے جاتے ہیں. یہی تو سوسائٹی کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ تب تک رہے گا جب تک خواتین خود یہ سوچ نہیں بدلیں گی. غریب باپ کے گھر جب بیٹی ہے وہ تب بھی پریشان ہے, جب آگے دے دیتا تب بھی پریشان ہے. کیونکہ آپ نے سوسائٹی کو یہ سکھایا ہی نہیں. کہاں کسی آپ کو اسکول کالج میں کسی یونیورسٹی میں اس کے اوپر بات ہوتی ملتی ہے. تعلیم تو ہمیں گوروں کی دے رہی ہے نا, ہماری اسلام کے مطابق. نہیں, مجھے تو لگتا ہے گوروں والی بھی چلی گئی ہے, کیونکہ گوروں میں بھی کوئی جہیز کا کانسیپٹ نہیں ہے. بالکل ایسا ہے. میں اکثر اوقات انڈینس کچھ کلپ سامنے آ جاتا ہے, اس میں وہ دیکھا جاتا ہے کہ پولیس میں کمپلین کرتے وہ فیملیز پکڑ کے لے جاتے ہیں, اریسٹ کر کے لے جاتے ہیں. پاکستان میں ایسا کوئی کنسیپٹ ہے ہی نہیں ہے. پاکستان بہت کلچر بن گیا, ثقافت بن گیا ہماری. کلچر ایک بہت ہی عجیب قسم کا ہمارا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ہمارے یہاں نا بس شو بازی ہے. ہمیں یہ دکھانا ہے کہ او ہو میری بہو اتنا جہیز لے کے آئی, وہ اتنے امیر لوگوں کی بیٹی ہے, اسے اتنا سونا ملا ہے اپنے اس میں. اور ادھر ماں باپ نے دکھانا ہے او ہو بڑے جی امیر ہیں گھر والے, اور ان کا کیا کہتے ہیں یہ سیٹ اپ ہے, اتنی زمینیں, اتنی جائیدادیں ہیں. آپ کس چیز کے لیے اسٹرگل کر رہے ہو؟ زندگی ایک لمحے کا نہیں پتہ, ایک لمحے کا. ابھی میں یہاں ہوں, اگلے لمحے مجھے سانس آنی ہے نہیں آنی مجھے نہیں پتہ. اور آپ میری شادی کروانا چاہتے ہیں ایک ایسے گھر میں, یہ ایک میں ایگزامپلری طور پہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ایک ایسے گھر میں میری شادی کروانا چاہتے ہیں جو بہت 100 کنالوں پر ہے. تو اگر اس میں رہنے والا شخص مجھ سے محبت نہیں کرتا, میری عزت نہیں کرتا, میری بات نہیں سنتا, میرے ساتھ وقت نہیں گزارتا, تو مجھے ان سارے جو ایکڑ ہیں وہ رقبہ ہے اس کا کیا فائدہ ہے. بالکل. اب دوسری طرف میں مرد کی طرف آؤں. بیٹی کی شادی کرنی ہے, سب سے پہلی شرط لڑکے کے پاس گورنمنٹ جاب ہونی چاہیے, گورنمنٹ نوکری ہونی چاہیے. دوسری چیز یہاں اس کا اپنا بزنس ہونا چاہیے, اس کے نام کوئی مکان ہونا چاہیے, اس کے پاس کوئی گاڑی ہوگی. اس طرح کی ڈیمانڈس خواتین کی طرف سے بھی ہوتی ہیں. جی یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں طلحہ, ایسا ہے. لیکن بات کیا ہے, ہم لوگوں نے اپنا جو معیار بنا لیا نا وہ مٹیریلزم بنا لیا. اب لڑکی کے لیے پیسہ امپورٹنٹ ہونے لگ گیا, اور لڑکے کے لیے لڑکی کا کردار امپورٹنٹ نہیں رہا. نہیں امپورٹنٹ.
شادی اور جو رشتے ہیں نا وہ کردار سے، محبت سے، اخلاص سے چلتے ہیں. میں اس سے بالکل بھی ڈس ایگری نہیں کرتی کہ پیسہ ضروری نہیں ہے. پیسہ ضروری ہے، آپ نے کھانا ہے، آپ نے، لیکن اتنا جتنی آپ کی ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق تو پیسہ چاہیے. لوگ کہتے ہیں پیسہ خوشیاں نہیں دیتا. پیسہ ضرورتیں جب تک پوری کرتا ہے نا تب تک وہ صحیح ہے. وہ ایک جملہ بھی ہے نا، جب آپ اسے خوشیوں کا ضامن قرار دے دیں گے تو پھر نہیں ہے. وہ ایک جملہ اکثر اوقات وہ استعمال ہوتا ہے کہ جب غربت گھر کے اندر آتی ہے تو پیار کھڑکی سے باہر بھی چلے جاتا ہے. وہ بس غربت کھانے والی نہ ہو. بالکل، مطلب یہ مان سکتے ہیں کہ آپ پھر میرا جسم میری مرضی کے جو سلوگن ہے اس کے خلاف ہیں. نہیں، میں نہیں مانتی. مجھے لگتا ہے کہ میرا جسم جو ہے وہ میرے اللہ کی امانت ہے اور وہ میرے پاس امانت ہے تو میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے. امانتوں کی حفاظت کی امانتوں میں خیانت نہیں ہوتی پھر. ہاں بالکل. تو وہ جو اللہ نے مجھے ریسٹرکشنز جو ریسٹرکشنز بتائی ہوئی ہیں میں نے اس کے اندر رہ کر اپنی حفاظت کرنی ہے. اور مائی باڈی از اے بلیسنگ فرام اللہ. تو میں اس بلیسنگ کو جو ہے نا وہ ہر جگہ کیا کہتے ہیں لیلام نہیں کرتی، کرنا چاہتی.